السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائیوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ اگر آج دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، لوگ طعنے مارتے ہیں۔ یہی شکایت بہنوں کی بھی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا رہتا ہے کہ پھر دل کرتا ہے کہ پھر دینی مسائل پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ مثلا اگر کوئی بھائی داڑھی رکھنے کا ارادہ کر دے اور وہ داڑھی رکھنے لگے تو لوگ اسے طعنے دینے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو ملا بننے چلا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بزنس میں، کاروبار میں حلال اور حرام، جائز ناجائز کی رعایت کرنے لگے تو لوگ اسے طعنے دینے لگتے ہیں کہ یہ تو ملا بننے چلا ہے۔ اس طرح بہنوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ اگر ہم، اور بھائیوں کی بھی، کہ اگر ہم دینی اور دنیاوی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں رسومات اور خرافات سے بچ کر اپنے دنیاوی معاملات مثلا شادی بیاہ وغیرہ کو کرنا چاہیں تو لوگ یہ طعنے دینے لگتے ہیں کہ یہ تو ملانی اور ملا بننے لگے۔ تو ایسی صورت میں خیال آتا ہے، دل میں شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ ان دینی اعمال کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ روز روز کے طعنے برداشت نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو چلیں آج ایک کام کرتے ہیں کہ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان بوسٹ ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ روایت ہے معجم الاوسط کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے۔ صبر کے دن سے مراد یعنی تکلیف، آزمائش اور فتنوں کا دور آئے گا۔ ان دنوں میں دین اسلام پر کاربند شخص کو، یعنی دین اسلام پر عمل کرنے والے شخص کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسی زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اگر اس پرفتن دور میں، اس فتنوں اور آزمائش کے زمانے میں، جہاں ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، جہاں ہر طرف اسلام پر عمل کرنے والوں کو خود اسلام کے نام لیوا ہی طعنے مار رہی، غیروں کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسلامی احکامات پر عمل کرے گا، تو اس کو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ 50 آدمیوں کے عمل کے برابر۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس زمانے کے، جس زمانے میں وہ لوگ پیدا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے۔ یقیناً نیک عمل کرنے پر اور نیکی کے رستے پر چلنے پر مشکلات آتی ہیں، شیطان اور نفس اندر سے بہکاتے ہیں، اور شیطان اور نفس کے حامی اور ان کے پیروکار ہمیں باہر سے بھی بہکاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ دینی اعمال کو چھوڑ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی احادیث کو، اس طرح کے فضائل کو اپنی نگاہوں میں، اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو استقامت اور صبر کے ساتھ دینی اعمال پر، دینی احکامات پر، دینی تعلیمات پر جما لیں۔ نہ یہ کہ ان کے طعنوں سے اور ان کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو کمزور کر کے ان دینی احکامات، تعلیمات اور دینی جو ہے مسائل کو چھوڑ دیں، پھر اس میں بڑا نقصان ہوگا۔ اب دیکھ لیں، غور کر لیں، فائدہ کس میں ہے؟ اس میں کہ لوگوں کے طعنوں کو برداشت کر لیا جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات، یعنی 50 اس زمانے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمیوں کے برابر اجر و ثواب کما لیا جائے، یا پھر لوگوں کے طعنے اور ان کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو کمزور کر لیا جائے اور پھر دینی اعمال پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، جس کا نقصان پتہ ہے ہمیں کہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات پر، احکامات پر، اعمال پر کاربند فرمائے، اور لوگوں کی باتوں پر جو وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔